یہ بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے, اس کی آنکھ کا سوال ہے. جب سے یہ سپریم کورٹ نے اس کو فارغ کیا اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. ایک آنکھ کا سوال نہیں ہے. اگر ہمیں اس کا کاز نہیں پتا چلے گا تو دوسری آنکھ بھی ڈینجر میں. اگر کاز ایسا کاز ہو جو دوسری آنکھ بھی ڈیمیج اور ہو سکتا ہے شروع ہو گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں رپورٹ ہی نہیں دکھائی. اس لیے یہ سب ایک ہے, یہ بہت سیریس معاملہ ہے جس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہمارے تک کچھ نہیں آیا, صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں آئی ہیں. اور یہ ابھی ڈاکٹر عظمیٰ, یہ ڈاکٹر ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں. دیکھیں عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم اب بات کریں گے. آج عمران خان کے کیسز لگے ہوئے. عمران خان نے اس امید میں اتنے لائرز کو ٹکٹ دیے تھے کہ آپ آگے الیکشن لڑیں گے, کیونکہ اس وقت لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر لائرز ہوں گے تو ان کے اوپر نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. اور اس وقت 300 کیسز اگر عمران خان کے تھے, آپ اس وقت دیکھ لیں ہائی کورٹ کے اندر. اب ہم بھی, عمران خان نے کئی دفعہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جو میرے سینئر لائرز ہیں وہ جا کے میرے کیسز لگوائیں. اب کئی دفعہ عمران خان نے یہ انسٹرکشن دیا. آج ہم بتاتے ہیں آپ کو آج کدھر ہیں سینئر لائرز. آج عمران خان کے کیس لگانے تھے, چیف منسٹر آ گئے, سلمان راجہ بیٹھے ہیں, سلمان صفدر کھڑے ہیں. کدھر ہیں ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو لائر, جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں. اس وقت آپ کے بعد دیکھ لیں, حامد خان ہیں سینیٹر پی ٹی آئی کے. عمران خان اس وقت جن کی آنکھ خراب ہے, جو اس وقت 2 کیسز لگے ہوئے ہیں, جس کے اندر آج یہ 2 کیس لگ جائیں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. حامد خان کدھر ہیں, کھوسا صاحب کدھر ہیں, علی ظفر کدھر ہیں, اور گوہر صاحب جو صحت کے لیے اتنی فکر کر رہے تھے, جو صحت کے لیے پورا یہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے. عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا, تو گوہر صاحب کدھر ہیں اس وقت, چیئرمین ہیں, کہاں ہیں, ادھر کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے. اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں. اب ہمارے سے سنیں گے جو آپ لوگوں کا کام تھا وہ کریں پہلے جا کر. ہماری انٹرفیئرنس اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. پہلے ہم پرائیویٹلی ریکویسٹ کیا تھا, اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. وہ جو لاسٹ سیکنڈ دونوں ملاقات میں مجھے جو اسٹریس دیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لائرز کو برڈز, ان کے کہتے ہیں میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں, ان یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ میرے کیسز جا کے لگوا دے, اور میں یہاں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں. اور اسپیسیفائی نے کیا کہ خاص طور پہ سارے سینئر لائر ہیں وہ تب تک نہ اٹھے جب تک میرے کیسز نہ لگے. اور سینئر لائرس پہ جتنے سارے ہیں ان کو, اور پھر میں نے میسج دیا سب کو, میں بار بار پبلکلی ایک میں پرائیویٹلی بھی میں بہت میسیجز بھجواتی رہی کہ یہ ان کا پیغام ہے کہ جب تک میرے کیسز نہ لگے انہوں نے لگوا کے اٹھنا ہے. اب آپ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پارٹی میں یہ جب ریکویسٹ دیتے ہیں تو پارٹی میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اس سے آگے ہم کچھ نہیں کرتے. اب آپ یہ بہتر ہے کہ ہم آپ کو میڈیا کو آ کے بتا دیں گے, جو کچھ ہوگا ہم آپ کو میڈیا کو بتا دیں گے. کیونکہ جتنا انہوں نے اٹیک عمران خان کی فیملی کو کیا ہے, جب محسن نقوی بول رہا تھا ٹی وی کے اوپر, پی ٹی آئی کہتا ہے وہ اتنا انسلٹ کر رہا تھا عمران خان کی 30 سال کی محنت کی یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ, انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ کوئی نقصان ہو رہا ہے. اس وقت پارٹی عمران خان کے سارے ووٹرز ہیں, اس وقت پیار کرنے والے ووٹرز ہیں. عمران خان کی پارٹی وہ ہے جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, اور باقی سارے اپنی ذمہ. عمران خان نے یہ بھی کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپوزیشن نہ کی, یہ میں نے آ کے عمران خان کے ٹویٹ پہ ڈالا ہوا ہے, ہم آپ کو پھر آ کے دوبارہ سنانا شروع کریں گے عمران خان کے کیا میسج تھے. تو یہ سیاسی لوگوں کو جا کے بتا دو. اور میڈیا, اور ہم نے کہا یہ کس کو بتانا ہے, انہوں نے کہا میڈیا میں جا کر بتاؤ کہ یہ لوگ اپنی سیاسی قبریں ان کی کھود رہی ہیں. کیوں کھود رہی ہیں؟ کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ اب اگر اس کی آنکھ کے ساتھ یہ پارٹی فیصلے کرے گی تو پھر ہم بولیں گے. ہم اب جا کے دھکے کھا رہے ہیں اڈیالہ کے باہر, اب سارا کچھ ریلیکسڈ ہے, سارا کچھ ریلیکس ہے, جیسے سارا علاج ہو گیا عمران خان کا. ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ پیمز میں لے کر جا رہے ہیں. اور ہمارا ڈیمانڈ, ہم کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے, ہم بولیں گے, ہم اپنے بھائی کے لیے لڑیں گے. اور آئندہ اگر کسی نے, اگر یہ جو ڈسٹریکشنز کریٹ کرتی ہیں ایجنسیوں کے ٹاؤٹ بھی تو ہے نا, ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ایک دم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, وہ ہمیں سارا پتہ ہے, اس کی نہ فکر کریں. وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے, ساری سوشل میڈیا کو پتہ ہے, سارے صحافیوں کو پتہ ہے, صحافی بھی ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن سب کو سیریس ہو جانا چاہیے. عمران خان کے کیسز کے لیے سب سینئر لائرز آ کر بیٹھیں کورٹ میں. ہم بہنیں آ کے بیٹھ سکتی ہیں, ہم کوئی ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں, ہم جیلوں کے باہر بیٹھتے ہیں, ہم اپنے خرچے پہ آتے ہیں. ہم اتنے سالوں سے اپنے خرچے پہ, حلال کے خرچے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. ہم اگر دل سے کر سکتے ہیں تو باقی سارے جن کے پاس عہدے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ. اور جیسے میں نے کہا, عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اگر نہیں بوجھ اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن اب آپ عمران خان کے لیے جو
اس پارٹی جو پورا پاکستان مانگ رہا ہے آپ سے، آپ کی مہربانی ہوگی، جیسے عمران خان کہہ چکے ہیں، اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے سائڈ ہو جائے، لیکن آئندہ کے لیے کلیئر ہو جائیں، عمران خان کی صحت کے اوپر ہمارے سے چھپا کر جو یہ چیز کی گئی تھی جیل کے اندر محسن نقوی کے ساتھ مل کر، یہ چیز اب آئندہ کے لیے ہم پبلک آ کے بات کریں گے، ہم ساروں کو بتائیں گے کہ یہ سازشیں اب ہمیں قبول نہیں ہیں. میڈیکل ایمرجنسی ہوئی ہے. علیمہ خانم صاحبہ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر سمیت راجہ ناصر عباس صاحب، محمود خان بگزئی صاحب اس سارے میں موجود تھے جنہوں نے جا کر پیمز میں جا کر ڈاکٹر سے بات کی تھی یا ان سے سنی تھی، راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب سے مل کر یہ سارا کچھ کیا اور آپ سے محسن نقوی نے جب آ کے ٹی وی پہ جو بات کری ہے، آپ اس کی کلیریفیکیشن ہمیں بھی چاہیے کہ جو وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میرے ساتھ تھی اور میں رکاوٹ تھی 3 دن علاج کے اندر، کسی نے آ کے اس کی کلیریفیکیشن نہیں دی کہ یہ کہاں سے بات نکلی اور علاج کون سا ہوا ہے 3 دن پہلے. آپ بتائیں کوئی عمران خان کا علاج ہوا ہے سوائے پیمز کے؟ انہوں نے کوئی ہماری ڈیمانڈ تب بھی یہی تھی اور ہم اب بھی یہی ہے. شفا انٹرنیشنل ریٹرن کوئی آپ ان کی جو رپورٹ چیک کریں نا، اس میں کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہوئی تھی. علیمہ، پہلی بات یہ ہے کہ آج آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ آپ کے جو فیملی کے معاملات ہیں بشمول عمران خان کے میڈیکل کے معاملات، اس میں آپ پارٹی کوئی کسی قسم کا نہ تو بیان دے گی نہ ہی اس معاملے میں وہ مداخلت کرے گی. ہم نے کہا ہماری انوالومنٹ کے بغیر جب ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی، پر آپ نے روکا نہیں ہے انہیں. میں نے کہا ہے کہ پہلے سمجھائیں کہ یہ ہوا کیا اور آئندہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی قسم کی بریفنگ نہیں لیں گے، کوئی رابطہ نہیں کریں گے. نہیں، ہمیں تو بتا رہے تھے، جس کے اوپر یہ محسن نقوی بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تھے، اور اسی کسی نے کلیریفیکیشن نہیں دی کہ کس چیز میں ساتھ تھے. ہمیں پہلے پارٹی نے بھی نہیں بتایا کہ کس چیز میں ساتھ تھے. بات ساری ہے، ہم نے کلیئرلی بتایا تھا پارٹی کو کہ جی ہماری اس وقت کلیئر ڈیمانڈ ہے، انڈیپینڈنٹ جگہ پہ عمران خان کے پورا معائنہ ہونا چاہیے. آپ اگر بیمار ہوں گے، آپ کیا چاہیں گے اپنے لیے، آپ کیا چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے، آپ کیا چاہیں گے اپنی والدہ کے لیے، آپ کیا چاہیں گے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. نہیں، پہلے میری بات سنیں، آپ کیا چاہیں گے پہلے مجھے وہ بتا دیں. آپ چاہیں گے کہ پہلے اس کا پورا معائنہ ہو. ایک سیکنڈ، میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. آپ چاہیں گے کہ اب میرا پورا اپنے رشتے دار کا یا جس کی آنکھ ضائع جا رہی ہو، آپ چاہیں گے کہ پورا معائنہ ہو جو ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، میری بہن کہہ رہی ہیں، جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں، کہ پورا ان کا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا، میری بہن کہہ کے تھک گئی ہیں کہ ہمیں پہلے پورا معائنہ کروانا ہے عمران خان کا، پوری انویسٹیگیشن ہونی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا وجہات ہے کہ دوسری آنکھ نہ ضائع ہو جائے. جب اتنی سیریس چیز تھی اور ہم نے یہ بتا دی تھی پارٹی کو کہ جی یہ بڑی سیریس چیز ہے، آپ ان کی پہلے انویسٹیگیشن کروانی ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. اور اس پہ میں نے 7-8 ٹویٹس کیے ہیں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ جو باقی حصہ تھا جیل میں جانے کا، وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا نا کہ یہ ہو رہا ہے. ہمیں آخری بات یہ تھی کہ گارنٹی ہے کہ وہاں جائیں گے. اس کے بعد جو پیچھے جیل کا یہ جو سارا کچھ سین کریٹ ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. اس کا مطلب ہمارے سے جو ڈیسیجن لیا گیا تھا ان کی ہیلتھ کے اوپر، وہ ہمارے سے چھپایا گیا تھا. آئندہ کے لیے کوئی بات ہوئے گی اگر کسی نے کرنی ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، اگر پارٹی کو میں دے رہی ہوں، آپ جائیں اس کے لیے لڑیں، کیونکہ وہ والا آپ نے موقع تو آپ نے سیٹل کر دیا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کروائیں جو ہمارا ڈیمانڈ تھا، اور وہ تھا کہ شفا انٹرنیشنل عمران خان جائیں گے. ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ان کا پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اسپیشلسٹ ہونے چاہیے وہاں پہ، لیکن ہمارے ڈاکٹرز کی سپر جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھہرے. اور دوسرا عظما، ان ڈاکٹروں کے اوپر آپ کو نہیں پتا پیچھے سے فون کالز جا رہی ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے جو سرکاری ڈاکٹر ہیں. ہمیں سب کو پتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ پریشر ان پہ پڑے. ہم چاہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر ہم موجود ہوں وہ پریشر لینے کے لیے. علیمہ، آپ یہ بات کہہ چکی ہے. میرا سوال یہ تھا بیسیکلی کہ آپ نے آئندہ کے لیے ایک ایس او پی، ظاہری بات ہے آپ نے پارٹی کو ہم ازیوم کرتے ہیں، نہیں ایک سیکنڈ، ہم ازیوم کرتے ہیں یہ ساروں کو پہلے سے پتا ہے کہ صحت کے اوپر ہمیشہ سے تھا کہ فیملی بات کرے گی. میرا سوال اور یہ ساروں کو پتا ہے. کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ جو ہیں عمران خان کے جو فالوورز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو براہ راست بھی مخاطب ہوں گی یا پارٹی کے ذریعے مخاطب ہوں گی؟ کس چیز پہ؟ اگر آپ نے احتجاج کی کال دینی ہے یا اڈیالہ جیل میں بیٹھنا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹی کچھ کرے اور عمران خان کو چیک اپ کروائے، کیونکہ انہوں نے وہ دن جو جیل میں جا کر سارا کچھ ریپ اپ کروا دیا، جو ہم نے ٹی وی سے ہمیں وہ سے نقوی سے پتا چلا کہ گور صاحب بھی جا رہے تھے وہاں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ دوسرا گور صاحب کو پتا تھا کہ جیل جا رہے ہیں،
और गौहर साहब ने हमें तो नहीं बताया, ठीक वो तो मोहसिन नकवी ने हमें बताया। मैडम वो जो अब हमने मोहसिन नकवी से सुनना है या इनसे सुनना है, ये पहले बता दें। ठीक है, बैरिस्टर सलमान साहब से मैंने सवाल किया था कि क्या वो मुतमईन हैं बतौर मुसन्नफ अदालती मुआवन रिपोर्ट के अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या इनकी रिपोर्ट के साथ इंसाफ किया है या नहीं? ये कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे उस वक्त। जी जी, आप मुतमईन हैं इनकी रिपोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? देखें, हम जब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दायर हुई है उसके बाद हम सलमान सफदर साहब के साथ जब बैठे, याद रखिए 3 साल से ये इमरान खान के साथ बहुत करीबी, इन्होंने, उनके लॉयर हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वास्ता था। और जो चीज़ें, और लॉयर्स को मैं एक चीज़ हमने भी सीखी है पिछले थोड़े सालों में कि लॉयर्स की मेमोरी बहुत ज़बरदस्त होती है। एक दफ़ा ये सुन लें, ये एक सेंटेंस वो रिपीट कर सकते हैं। और जो सलमान सफदर ने आके इमरान खान की बातें बताई, हम समझ सकते हैं, और हमारी तकलीफ शायद आप ना समझ सकें कि हम उस दिन से कितने परेशान हैं। तो आप पब्लिक क्यों नहीं कर रही? तो बताया तो है आपको। अच्छा, वो सब बातें होगी? कौन सी बातें? जो उन्होंने सारी कुछ जो है उन्होंने रिपोर्ट में डाली हुई है। रिपोर्ट में आप भी रिपोर्ट पढ़ लें। मैंने रिपोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उस रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ऑर्डर, क्या किस चीज में, उसी को मुतमईन करने के लिए तो जेल भेज दिया था टीम को। सुप्रीम कोर्ट ही खुश है इस हमें वक्त, पता तो कुछ नहीं चला कि है क्या अंदर। हमें तो अभी तक नहीं पता चला क्या है। हमारे पास तो फर्स्ट एंड चीफ जस्टिस ने तो रैप अप कर दिया ना। ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं जिनको खास लाया गया था इसी मकसद के लिए कि इमरान खान के केस ना सुने जाएं, और आज चीफ मिनिस्टर साहब भी आए हैं और उनको भी वो जो चीफ जस्टिस हैं वो कुर्सी से उठ के भाग जाते हैं। मैं भी एक दफ़ा खड़ी हुई थी तो चीफ जस्टिस ने जैसे ही वहाँ खड़े हुए हैं ना तो दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस ही उठ के भाग गए। तो ये चीफ जस्टिस अगर भागने के लिए आए हैं, मैं उनको मशवरा दूंगी कि देखें, ये कुर्सी कोई बारात और ये गाड़ियों और चीज़ों के लिए नहीं होती है। ये बड़ी ये मुक़द्दस एक जगह है जहाँ पे इस फोरम से अवाम को इंसाफ दिया जाता है। आप बाहर जाके देख लें, तारें इस तरह लगी हुई हैं, अंदर इस तरह जेल बनाकर अंदर बैठ गए हैं कि ये ऐसे अदालतें दुनिया में नहीं होती हैं। अदालतें खुली होती हैं, हर इंसान जा सकता है एक जज के सामने। तो अगर जज ही अंदर जाके दब के बैठ जाएगा तो इंसाफ कहाँ से मिलना है? लेकिन हम फिर भी इन्हीं दरवाज़ों पे आके खड़े होंगे क्या? और इससे ये नहीं हो रहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इससे ये हो रहा है कि इनकी ये जाहिर हो रहे हैं। पहले जजेस के नाम नहीं आते थे किसी को, इस वक्त जज डोगर का नाम सबको आता है। ये सारे जजेस का निज़ाम जो है ना, ये जो बिल्कुल कोलैप्स कर दिया है, ये सारों को नज़र आना चाहिए, इसलिए हम आ रहे हैं। हमारा जो मेन इशू है इमरान खान के लिहाज से, एक उनकी सेहत है और दूसरा उनके केसेस हैं जिनसे उनको रिहाई मिल सकती है, वो हाई कोर्ट में इस वक्त लगे हुए हैं। और जो हम जो पिछले हफ्ते मोहसिन नकवी की मैं बात कर लूँ कि जिसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मोहसिन नकवी ने आके कहा कि पार्टी हमारे साथ है। किस चीज़ में? इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसला करने के लिए। बड़ा क्लियर हो जाए, ये तो ना पार्टी का मैंडेट है कि वो इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसले करें, ये फैमिली का मैंडेट है और ये हमारे डॉक्टर्स का मैंडेट है। और आइंदा के लिए जो ये वाला फैसला था, मैं इस पे 10 ट्वीट्स किए थे जो ये हमें बता रहे थे पार्टी की तरफ से। एक ही इंसान था, हुसैन अखुनज़ादा, जो इनकी तरफ से कम्युनिकेट कर रहा था। उसने मुझे ख़ास तौर पे कहा, मैंने जब पूछा ये अलशिफा क्यों टीवी पे आ रहा है, मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया कि हम बड़े क्लियर हैं कि हमें शिफा इंटरनेशनल आना। मैं आपको बताती हूँ क्यों हम कह रहे थे, क्योंकि हमें पीछे से पता चल रहा था कि एजेंसी के बंदे डॉक्टरों के पास पहुँच चुके हैं, वहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें पता चल गई थी और हम इसलिए चाह रहे थे ऐसी जगह पे इमरान खान का इलाज हो जहाँ ये रिपोर्ट डॉक्टर ना कर सकें, ये छुपा ना सकें, और इमरान खान का इंडिपेंडेंट हमारे डॉक्टर्स की निगरानी में स्पेशलिस्ट इलाज करें और फैमिली प्रेजेंट हो। ये हमारी रिपीटेडली रिक्वायरमेंट थी। और मुझे कहा गया, ये हुसैन अखुनज़ादा ने कहा, मैंने कहा ये अलशिफा आ रहा है, ये फिर से गलत आ रहा है, मैंने ट्वीट किया। उसने फिर कहा कि नहीं जी, ये उसके अल्फाज मैं रिपीट करती हूँ कि जी इनकी कोई कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, उसमें गारंटी दी है मोहसिन नकवी ने कि शिफा इंटरनेशनल में जाएंगे और उनके डॉक्टर और फैमिली भी मौजूद होगी। थोड़ी देर के बाद तो हमने डॉक्टर उज़मा का नाम दे दिया हमारी फैमिली की तरफ से, और डॉक्टर आसिम यूसुफ का दे दिया। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा है कि बहनें तो कबूल ही नहीं है। हमने कहा चलें, बहनें नहीं कबूल हैं, ये कोई भी बहन नहीं जा सकती, तो डॉक्टर निशराम भर्ती का ले लें। फिर पता चला वो भी कबूल नहीं है। फिर उन्होंने कहा डॉक्टर आसिम यूसुफ कबूल नहीं, और हम अभी तक समझ रहे हैं ये शिफा इंटरनेशनल के लिए हो रहा है। इसके बाद कम्युनिकेशन पार्टी की तरफ से कोई नहीं आई, ना हमें पता चला कि ये जेल के अंदर इन्होंने कोई फैसला किया था। पार्टी ने फैसला किया
کہ جیل کے اندر ڈاکٹر بھیج دیا جائے. ہمیں کچھ نہیں پتا چلا جب تک عاصم یوسف سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے رات کو. نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہمیں انفارم کیا گیا کہ یہ جو سارا جو پریشر تھا، آپ کو اچھا بھلا پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر تھے ہم نے سپریم کورٹ میں سلمان صفدر نے جب انہوں نے رپورٹ بھیجی اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جی ہمیں انڈیپینڈنٹ ہمارے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا شفا انٹرنیشنل کے لیے. اور وہاں پہ پارٹی فیصلہ کیسے کر سکتی عمران خان کی صحت کے اوپر جب ہم کلیئرلی 10 میرے ٹویٹس ہیں اور ہم نے کلیئرلی ان کو انڈیکیٹ کیا ہوا تھا پارٹی کو، کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد سائلنس ہو گیا، ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ جیل میں جا کیا رہا ہے، کون رہا ہے، کیوں رہا ہے، ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اور ہم ابھی تک سمجھ رہے تھے، بلکہ یہ بھی کسی نے کہا شاید یہاں پہ یہ جا کر وہ ویریفائی کریں گے، یہ کوئی پروسیجر ہے جس کے تحت عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں گے. یہ بھی ہمیں کہا، کسی نے کہا، مجھے یہ بھول گئے. اب یہ بتائیں کہ آپ نے جلدی جلدی سپریم کورٹ کی کاروائی پوری کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس کو، آپ نے پورا کیس بند کر کے عمران خان کو فارغ کروا دیا. اس کے بعد ہم کدھر ہیں؟ اور وہ جو محسن نقوی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بول رہے کہ عمران خان کا علاج کے اندر تاخیر ہوئی ہے. کون سا علاج ہوا ہے؟ یہ سارے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں اس کو چیلنج کیوں نہیں کوئی کر رہے پارٹی والے کہ کون سا علاج ہوا ہے عمران خان کا؟ کون سی اس نے گارنٹی دی تھی؟ عمران خان کا علاج تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو پمس میں لے کر آئے ہیں. تو کون سا علاج ہوا تھا جب جیل میں گئے تھے؟ وہ صرف معائنے کے لیے گئے تھے